اچھا بات یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہم شخصیت دیکھیں تو وہ خود موج کرم نظر آتی ہیں اپنی شخصیت میں، ایک فیض کا یہ سمجھیں بحر بے کراں نظر آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ جو ہے حضور علیہ السلام کی مرضی سے حضرت علی کے نکاح میں آتی ہیں، تو یہ دو جو دریائے کرم جو ہیں یہ مل جاتے ہیں آپس میں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد، مولا علی کی زوجیت میں آنے کے بعد جو ہے آپ کا مقام و مرتبہ کس انداز میں دیکھتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ طے ہونے کے بعد ممبر پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ یہ نکاح کرو، رب کی مرضی تھی، رب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان کا اس وقت ایک خاص کردار ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جا کے اپنے لیے، اور جب انہوں نے زرہ بیچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خریدا ہے، اور خرید کے جو 480 درہم ہیں وہ انہیں دیے، اور زرہ پھر ان کو ہدیہ کر دیے۔ اور پھر جب سیدہ رخصت ہو کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئیں، بلکہ ایک صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد کے لیے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ گھر گفٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس گھر میں شفٹ ہوئی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو ایک زہد و کرم کی بادشاہ ہیں اور ایک جو ہے وہ شجاعت کے بادشاہ ہیں، اور جب یہ نکاح منعقد ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس مرج البحرین کا جو ایک حسین امتزاج ہے وہ بس آپ یوں کہہ سکتے ہیں نتیجتاً کہ آپ دیکھیں نا آگے پھر حسن پیدا ہو رہے ہیں اور حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس امتزاج کا جو نتیجہ ہے کہ ایک حضور علیہ السلام کا حلم کا مظہر بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور ایک حضور کی شجاعت کا مظہر بن کر، اور اس مرج البحرین سے گزر کے زمانے کے سامنے حسن و حسین کا وجود آ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی مدارج النبوہ میں کہ مولا علی سے یہ کہا حضور علیہ السلام نے کہ آپ نے جو گھر کے باہر کے کام ہیں، سودا سلف لانا، کوئی ضرورت پوری کرنا، وہ آپ نے کرنے ہیں، اور فاطمہ سے یہ کہا کہ آپ نے جو گھر کے کام کاج ہیں وہ نمٹانے ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے اس دیواجی زندگی کا جو ایک نظم و ضبط ہے وہ زمانے کے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک رات بخار تھا سیدہ کائنات کو، مولا علی فرماتے ہیں کہ رات کافی گزر گئی جاگتے ہوئے، پھر آنکھ لگی، اب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ چکی پیس رہی۔ اللہ! میں نے کہا فاطمہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ آرام کرتی، آپ چکی پیس رہی ہیں۔ کہا چکی پیسنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور اس وقت نماز پڑھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ علی میں ہمیشہ رب کی اطاعت میں بھی رہوں گی اور آپ کی اطاعت میں بھی رہوں گی، اس میں کبھی کوتاہی نہیں برتوں گی، اور اپنے بچوں کی خدمت سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ تو اس شادی کے بعد جس میں آپ دیکھیں سادگی الگ نظر آتی ہے کہ کیا جہیز لے کر آئیں، اور پھر اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون، تو اس دیواجی زندگی کا ایک بیلنس بھی ہمارے سامنے آتا ہے، آپس کی محبت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور نیک لوگوں کے رشتے کے نتیجے میں جو اولاد ظاہر ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح نظر